السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا صيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، قبول فرما. آج 12 ربیع الاول ہے، 1448 ہجری 2026 عیسوی. اللہ تعالی ہم کو سرکار کی میلاد منانے کا موقع عنایت فرمایا ہے اور 1501 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن چل رہا ہے. الحمدللہ ساری دنیا میں جشن چل رہا ہے اور آج 12 ہمارے پاس ہے. کل مدینے میں 12 ہو چکی تھی. کل میرے بہت ہی عزیز مرزا داؤد خان صاحب مدینہ پاک میں سرکار کی بارگاہ میں اس حقیر فقیر کا غلام اور تمام وابستہ تمام عزیز و اقارب کا سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے اور لائیو ویڈیو کال کر بتا رہے تھے کہ بس دھوپ تھی، ساری دھوپ کا منظر تھا 3 بجے کے وقت. پھر اس کے بعد 4 بجے دھوپ چلے گئی اور ہوائیں چل رہی ہیں مغرب تک اور سہانا پنا چل رہا ہے. نورانیت چھائی ہوئی تھی مدینہ پاک میں اور عاشقوں کا ہجوم تھا مدینہ پاک میں اور وہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہو گیا میں اور بہت خوشی ہوئی. اور جو عاشق ہے سبحان اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. الحمدللہ آج حیدرآباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے. ہر مقام ہر گلی سجی ہوئی ہے اور عاشقان مصطفیٰ سرور میں ہیں اور کیفیات میں ہیں، جوش اور خروش میں ہیں کہ ہمارے جوش کو، ہمارے کیفیات کو، ہمارے ذوق کو ہم ایسا رکھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کریں اور جو لمٹس علماء کرام ہمیں بتائے ہیں وہ لمٹس کراس نہ کریں. جیسا سائلنسر نکال کر ساؤنڈ آتی ہے بائکس میں ویسا نہ کریں اور روڈوں پہ کسی کو تکلیف نہ ہو. کل انشاءاللہ جلوس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جلوس بھی رہے گا. تمام عاشقان رسول سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ خوشی کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ، کیف اور سرور کے ساتھ جشن میں شریک رہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہر ایک کو مبارکباد پیش کریں. اور آج ایک حدیث شریف سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہمارے ہردل عزیز فیروز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہی کے گھر میں بیٹھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث پاک اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ حدیث جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے، صحابہ اکرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے یا رسول اللہ، آپ دوشنبے کے دن، صحیح مسلم کی حدیث، دوشنبے کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دوشنبے پیر کے دن پیدا فرمایا ہے اور پیر کے دن وہی نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، پیر کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اسی لیے سرکار ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ اپنی ولادت کی خوشی سرکار خود منا رہے ہیں، اپنی ولادت کی خوشی سرکار خود منا رہے ہیں، اور یہ جو ہم سرکار کا جشن مناتے ہیں یہ سنت رسول ہے۔ اور سرکار کے صحابہ بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ارشادات صدیقی میں ایک حدیث روایت کے ساتھ نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ ہیں اور جا رہے ہیں، سرکار کے ساتھ ابو درداء جا رہے ہیں، اور ایک مقام پر گھر تھے، پہلے کے گھر مٹی کے گھر ہوتے تھے، اس گھر میں ایک گھر میں سے آوازیں آ رہی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور کھٹکھٹ مارنے لگے، کیا کرنے لگے؟ ناک کرنے لگے گھر کو۔ وہ گھر کس کا ہے؟ ابو عامر انصاری کا گھر ہے، ابو عامر انصاری کا گھر ہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک کرے گھر کو اور گھر میں تشریف لے گئے تو ابو عامر انصاری اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے عزیز و قارب کو جمع کر کر سرکار کے ولادت کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے وہ واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اس واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ سرکار نے سماعت فرمایا اور کہنے لگے، ابو عامر ہے، ان کے عزیز و اقارب پورے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اور سرکار کی میلاد چل رہی ہے، سرکار اس بزم میں بنفس نفیس تشریف لا لیے اور کہنے لگے، اے ابو عامر، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور فرشتے تم سب کے لیے مغفرت چاہتے ہیں، اور جو کوئی عمل تجھ جیسا جو کوئی عمل کرے گا قیامت تک تجھ جیسی نجات پائے گا۔ سبحان اللہ، سرکار کی میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے، سرکار کی میلاد منانا خود حضور کی سنت ہے۔ سرکار کی میلاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ 100-200 سال سے نہیں ہے، 1200 سال سے نہیں ہے، سرکار کی میلاد 1500 سال ہو چکے ہیں جب سے یہ کانسیپٹ چل رہا ہے، اس سے پہلے سے چل رہا ہے۔ ابھی سرکار تشریف نہیں لائے، سرکار کی ولادت کے چرچے چل رہے تھے، اور کانسیپٹ یہ تواتر کے ساتھ ہم کو حدیث سے بھی ملتا ہے اور قرآن سے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب کہہ دیجئے جب امت کو فضل مل جائے، رحمت مل جائے، کہ وہ چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ کیسا خوشیاں منائے؟ ارے محفل میلاد سجا دیں، نعت کی محفل سجائیں، قصیدہ بردہ کریں، قصیدہ بردے کی محفل رکھے، درد شریف کی محفل رکھے، سرکار کی نعت کی محفل رکھے، سرکار کے شان میں بیان رکھے، اور صلاۃ السلام کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں، سرکار کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، سرکار کے صدقے و طفیل میں ہمیں قرآن ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملی، پلرس آف اسلام ملا، کانسٹیٹیوشن آف اسلام ملا، تمام اسلام ہم کو سرکار کے صدقے میں ملا، جس کے صدقے میں ملا
اس دن کو نہیں منائیں گے، بدبختی ہے۔ بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتے ہیں ان کو مبارکباد ہو، خوش نصیب ہے، اور جو نہیں مناتے ان کے لیے ان کو توجہ کرنا چاہیے، اور جو نہیں مناتے اور اس کو بدعت، شرک اور ناجائز کہتے ہیں وہ بدبخت ہیں، اور ان کے لیے محروم ہے، وہ محروم ہے۔ جس کے حصے میں رونا ہے وہی حضور کی میلاد نہیں مناتے، جس کے حصے میں رونا لکھا ہوا ہے وہی حضور کی میلاد نہیں مناتے۔ تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار کی بزم کو گھروں میں سجاؤ، درود کی محفلوں کو سجاؤ، صلاۃ والسلام کا اہتمام کرو، نعت شریف کا اہتمام کرو، اور سرکار کے نام پہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، دوست احباب کو کھانا کھلاؤ، اور سارے لوگوں کو مبارکبادی دو، تاکہ ہم حضور کی امتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمارا عین، ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا ہمارے لیے سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے، اور غلامی کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو، اس بزم کو قبول منظور فرمائیں۔ اے اللہ حضور کی میلاد کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ تمام امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضور کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار حضور کی نام کی برکت سے اے اللہ فرید بھائی کو شفا، صحت، سلامتی، رحمت، برکت، طاقت اور قوت عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔